بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو مختلف شخصیت کا مالک بنایا ہے۔ کچھ انسان بہت سنگ دل اور کچھ بہت حساس ہوتے ہیں۔ حساس لوگوں کے لیے اپنے رشتوں سے دوری ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور اگر اس دوری کا سامنا انہیں کرنا پڑ جائے تو ان کے لیے زندگی کے مراحل بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسے بوڑھے شخص پر مبنی ہے جو اپنی بیوی کی جدائی برداشت نہیں کر پاتا اور اس کی یاد میں اپنا دل بہلانے کے لیے کوے کو اپنا دوست بناتا ہے۔ لیکن پھر کوہ ایسا کیا کرتا ہے جس سے بوڑھا شخص زندگی کی خوشیوں میں واپس آ جاتا ہے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین کرام، شہر سے دور ایک فلیٹ میں ایک بوڑھا شخص اکیلا رہتا تھا۔ 1 سال پہلے ہی اس کی بیوی فوت ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت اپنی بیوی کو یاد کرتا اور غم زدہ رہتا، اگرچہ اکثر اوقات اس کے بچے اس سے ملنے آیا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ غم ختم نہ ہوا تو اس نے اپنے بچوں سے بات کرنا بھی چھوڑ دی۔ لیکن اس بوڑھے کی چھوٹی بیٹی باپ کے ڈانٹنے کے باوجود بھی اس سے ملنے آ جاتی، اور اس بیٹی کے ساتھ ہی یہ بوڑھا اپنی تمام باتیں کرتا۔ اسے بتاتا تھا کہ اس کی ماں کے جانے کے بعد وہ کتنا اکیلا اور اداس ہو چکا ہے۔ اس کی بیٹی اسے ہنسانے کی بہت کوشش کرتی، لیکن وہ اپنے باپ کو خوش رکھنے کی جتنی بھی کوششیں کرتی، وہ اپنے باپ کو اس ڈپریشن سے باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اب یہ بوڑھا جو کچھ تھوڑا بہت گھر سے باہر جایا کرتا تھا وہ بھی اس نے جانا چھوڑ دیا، اور اب وہ اپنی زندگی کا بیشتر وقت گھر کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر گزارتا، جہاں سے وہ لوگوں کو اپنی زندگی جیتے ہوئے دیکھتا تھا، اور یہی اس کے لیے واحد غم غلط کرنے کا طریقہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ وہ پرندوں سے بھی بے پناہ محبت کرتا، اور اسے ابھی یہ بات پتہ نہیں تھی کہ اس کی یہ محبت ایک دن اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ یہ پرندے اکثر اس کے فلیٹ کی کھڑکی کے باہر بیٹھ جاتے اور اپنی خوبصورت آوازیں نکالتے، اور اس بوڑھے کا دل کچھ حد تک بہل جاتا۔ اب اسے ان پرندوں کو دیکھتے ہوئے کچھ دن ہو چکے تھے، اور وہ اب انہیں روٹی کے کچھ ٹکڑے بھی ڈالنے لگا تھا۔ ایک دن یہی کھیل چل رہا تھا کہ اس بوڑھے نے ایک بڑا کالا پرندہ دور بیٹھا دیکھا۔ بس دور بیٹھا ایک ہی بات دیکھتا رہتا کہ باقی پرندے کیسے اس کے ہاتھ سے روٹی کے ٹکڑے لے کر کھا رہے ہیں۔ یہ ایک کوہ تھا، اور اس بوڑھے نے اس کوے کو کئی بار کھانا ڈالنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوہ اس پر بالکل بھی اعتبار نہیں کر رہا تھا، اور جب بھی یہ بوڑھا اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا وہ اڑ کر اس سے دور چلا جاتا۔ ایک دن یہ بوڑھا اپنے گھر کے کچن میں بیٹھا تھا، اور اس نے کھڑکی کے شیشے پر کسی چیز کے دستک کی آواز سنی۔ اس نے کھڑکی کے آگے سے پردے کو ہٹایا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شیشے کی دوسری طرف وہی کوہ تھا جس سے وہ دوستی کرنے کی کوشش میں بارہا ناکام ہو چکا تھا۔ اس نے احتیاط سے کھڑکی کھولی اور کھڑکی کے نیچے روٹی کے کچھ ٹکڑے رکھ دیے، جنہیں اس کوے نے کھایا، اور پھر وہ فوراً ہی ادھر سے اڑ گیا۔ اگلے ہی دن ایک بار پھر سے ایسا ہوا، اور یہ کوہ روٹی کھانے کے بعد فوراً سے نہیں اڑا، بلکہ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا اور اس بوڑھے کی طرف دیکھتا رہا۔ کوے پرندوں کی دنیا کے سب سے عقل مند پرندے ہیں، اور جلد ہی یہ کوہ اس بوڑھے کے ساتھ مانوس ہو گیا، اور اب وہ صرف روٹی کے ٹکڑے چگنے کے بجائے اڑ کر اس کے کمرے کے اندر بھی آ جاتا تھا۔ یہ کوہ اس بوڑھے کے ساتھ کافی دیر بیٹھا رہتا، جیسے وہ اس بوڑھے کے اکیلے پن کو دور کرنا چاہتا ہو۔ انسانوں میں بھی اگر کسی عقل مند شخص کی مثال دینی ہو تو اس کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کوے کی ماں سے بھی زیادہ سیانہ ہے۔ اسی لیے اس کوے کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو یا تو بوڑھے سے واقعی میں محبت ہو چکی تھی، یا پھر اس کا یوں اس کے گھر میں گھسانا کسی پوشیدہ مطلب کی وجہ تھی۔ وقت جیسے جیسے گزرتا گیا یہ بوڑھا اور کوہ ایک دوسرے کے ساتھ بے حد مانوس ہو گئے، اور اب وہ اپنے وقت کا بیشتر حصہ ایک ساتھ ہی گزارتے۔ بوڑھا اب اس کوے سے باتیں بھی کرتا، اور جیسے وہ اس کی باتیں سمجھ سکتا ہو، اور یہ کوہ بھی ایک جگہ خاموش بیٹھا رہتا، جیسے اس کو اس بوڑھے کی باتیں سمجھ آ رہی ہوں۔ لیکن ابھی نہ تو اس بوڑھے اور نہ ہی اس کوے کو پتا تھا کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ ایک دفعہ اس بوڑھے کو
سردی کی وجہ سے نزلہ زکام ہو گیا اور ساتھ ہی شدید بخار نے بھی اس کو آ لیا، اور کھانسی بھی اس قدر شدید تھی کہ اس کا سانس بحال ہونا مشکل نظر آتا۔ وہ اس قدر بیمار ہو چکا تھا کہ اپنے بستر سے اٹھ کر کھڑکی میں جانے کی ہمت بھی اس کے اندر نہ تھی تاکہ وہ اپنے اس کوے کو دیکھ ہی سکے۔ یہ کوا اکثر اس کھڑکی کے پاس آ کر گھنٹوں بیٹھا رہتا، لیکن کئی دن اپنے دوست کا انتظار کرنے کے بعد اس پرندے نے بھی اب آنا بند کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس بوڑھے کی وہی سب سے چھوٹی بیٹی اس کے پاس آئی جو اکثر اس سے ملنے آیا کرتی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو کچھ دن اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے باپ کا خیال رکھ سکے۔ اپنی بیٹی کی نگہداشت میں یہ بوڑھا جلد ہی صحت پکڑنے لگا، اور جیسے ہی اس کے اندر زندگی کی رمق آئی اس نے پہلا کام ہی کھڑکی کی طرف جانے کا کیا۔ بوڑھا بستر کو ٹٹولتا اٹھ کھڑا ہوا اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کھڑکی تک پہنچا۔ اس نے اپنے کھانے میں سے کھانے کا ایک ٹکڑا اٹھا کر کھڑکی میں رکھ دیا اور اپنے دوست کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ کوا کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی واپس نہ لوٹا۔ بوڑھا بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا، اس لیے اس کی بیٹی نے اس سے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں تو یہی بہتر ہوگا تاکہ میں اچھے سے آپ کی دیکھ بھال کر سکوں۔ بوڑھے نے اپنی بیٹی کی اس بات سے انکار کر دیا کیونکہ بوڑھے کے دل میں ایک ہی بات تھی کہ وہ کب اپنے دوست سے ملے۔ اس کی بیٹی کو اپنے باپ کی صحت زیادہ عزیز تھی، اسی لیے اس نے اس کی کافی منتیں کرنے کے بعد آخر اپنے بوڑھے باپ کو اپنے ساتھ جانے پر آمادہ کر لیا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ تقریباً 1 ہفتہ ہی اس کے گھر رہا تھا، لیکن وہ اس کے گھر میں اور بھی زیادہ اکیلا اور دم گھٹتا ہوا محسوس کرتا۔ وہ اپنے اس دوست پرندے کو بہت ہی زیادہ یاد کرتا تھا۔ اسے بس ایک ہی بات کی بہت زیادہ پریشانی لاحق رہتی کہ وہ اپنے اس دوست کو شاید پھر کبھی نہ دیکھ سکے۔ کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ اس نے اپنی بیٹی کے گھر کی کھڑکی پر بھی ایک دستک سنی جسے وہ بڑی ہی اچھی طرح پہچانتا تھا۔ بوڑھے نے پہلے تو سوچا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، لیکن پھر بھی اس نے یقین نہ کرنا مناسب سمجھا اور دوڑتا ہوا بیٹی کے گھر کی کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ جب اس نے کھڑکی کے باہر اپنے کوے کو کھڑا دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ بوڑھے کو بالکل بھی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ اسے اپنے گھر سے تقریباً 100 میل دور بھی ڈھونڈ سکتا ہے۔ صرف یہی بات ہی حیران کن نہ تھی بلکہ اس کوے کی چونچ میں کوئی چیز چمک بھی رہی تھی۔ بوڑھے نے کھڑکی کھولی اور قریب سے اس کی چونچ کو دیکھا تو اس حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کیونکہ اس کی چونچ میں زیور کا ایک ٹکڑا تھا۔ قریب سے دیکھنے پر بوڑھے کو پتا چلا کہ یہ ایک بالی ہے، اور ایک عام بالی نہیں بلکہ اس کی مرحوم بیوی کی بالی ہے۔ اس کو تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک خواب دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہی بالی اس نے اپنی بیوی کو تحفے میں دی تھی اور اس کی زندگی میں ہی ان میں سے ایک کہیں گم ہو گئی تھی۔ وہ ایک لمبے عرصے تک اسے ڈھونڈتے رہے لیکن یہ بالی انہیں کہیں بھی نہ ملی۔ نہ جانے کہاں سے یہ کوا اس کو ڈھونڈ کر لے کر آیا تھا، اور اس کو دیکھ کر اس بوڑھے کی خوشی 7ویں آسمان پر تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے کوے سے تحفہ قبول کیا اور اس وقت ہی یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ خود کو ایسے گھر میں بند نہیں کرے گا اور اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے جیے گا۔ اب یہ بوڑھا زندگی سے بھرپور زندگی گزارتا ہے اور اکثر اوقات اپنے پرندے اور اپنی اولاد کے ساتھ گزارتا ہے۔ اس پرندے کا ایک چھوٹا سا کام نہ صرف اس بوڑھے بلکہ اس کے سارے خاندان کی زندگی بدل چکا تھا۔